بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، اگر ٹیسٹ میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہے تو یہ اچھا لگتا ہے۔ تو چلیے آج بناتے ہیں دال چنا۔ جناب، آپ نے اپنی مرضی سے جتنی مقدار میں پکانی ہے اتنی دال لینی ہے، اور اس کو صبح بھگو کے رکھ دینا ہے اور شام کو اس کو پکانا ہے۔ پھر ابھی میں نے بھگو کے رکھ دی تھی۔ ابھی جناب آپ نے ایک دیچکا لینا ہے، اس میں پانی کو گرم کر لینا ہے۔ پانی کو گرم کر کے اس میں اس دال کو آپ ڈال دیں اور اس کو یہاں پہ پکنے دیں، گلنے دیں۔ اگر آپ کے پاس پریشر کوکر ہے تو اس کو اتنا لمبا بھگونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پریشر کوکر نہیں ہے اور آپ اصلی اور اوریجنل ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو اس دال کو ضرور بھگو کے رکھیے اور بھگو کے رکھنے کے بعد پکائیے۔ ابھی میں نے اس کو اس دیچکے میں ڈال دیا اور دیکھیں اس کو ابالی شروع ہو گئی۔ ابھی آپ کو اس کو دم دے دینا ہے، کپڑے کے ساتھ دیچکے کا اوپر والا کور ڈال کے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے دم دے دیں، انتہائی دھیمی آنچ پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری طرف مسالہ بنانا شروع کر دیں۔ ایک دیچکے میں آئل ڈالیں اور اس میں، جس طرح میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کو ثابت مسالہ جات لازمی ڈالنے ہیں اچھے ٹیسٹ کے لیے۔ جو بھی آپ کو ملتا ہے آپ اس میں مسالے ڈال دیں اور ان کو پہلے کی طرح تھوڑا سا براؤن ہونے دیں۔ جب ان میں سے اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو بعد میں اس کو اگلا پروسیس کرنا ہے۔ ابھی اس میں سے انتہائی دھیمی دھیمی خوشبو آنا شروع ہو گیا۔ ابھی آپ اس میں پیاز، ادرک اور لہسن تینوں چیزوں کو ڈال دیں اور ان کو اچھے طریقے سے براؤن ہونے دیں۔ اس کو ساتھ ساتھ ضرور ہلاتے رہنا ہے۔ اگر ہلائیں گے نہیں تو آدھے براؤن ہو جائیں گے، آدھے کچے رہ جائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ ایک طرح کا ایک ہی وقت میں براؤن ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ دیکھیں جی ابھی ان کی شکل کچھ نہ کچھ چینج ہونی شروع ہوگی۔ ابھی دیکھیں یہ پوزیشن ہے۔ ابھی دوسری طرف دال بھی پڑی ہوئی ہے، دال بھی پڑی رہے اور آپ پیازوں کو براؤن بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ۔ ابھی دیکھیں یہ جناب تقریباً براؤن ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں جناب آپ نے جو دوسرے مسالہ جات ہیں، مرچی ہے، دھنیا ہے، ہلدی ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس اویلیبل وہ اس میں ڈال دیں اور اس کو ایسا ہلاتے رہیں تاکہ نیچے لگے گا نہیں۔ اگر نیچے لگ جائے گا تو پھر اس میں خوشبو خراب ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت خراب آتا ہے۔ تقریباً یہ مکس ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے جناب اس میں یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے علیحدہ سے خوبصورت سے تازہ سے فریش سے ٹماٹر کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں وہ ٹماٹر اس میں ڈال دینے آپ نے۔ یہ دیکھیں جی، یہ پیاز اور ٹماٹر یہ سب چیزیں دیکھ کے میں چلے گئے۔ اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں، ہلا لیں۔ دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ تقریباً بہت مکس ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ نے اس کے اوپر بھی ڈھکن دے دینا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ ٹماٹر اچھی طریقے سے گل جائیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو ڈھکن اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے طریقے سے یہ پک چکے ہیں۔ یہ دیکھیے اس میں تقریباً اس نے آئل کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ تھوڑا سا اور اس کو آپ پکائیں ماشاء اللہ۔ ابھی دیکھیں جی دال کو چیک کریں، آپ نے دال سے اتارا اور دال کو دیکھیں تقریباً جناب آپ کی دال اچھے طریقے سے گل چکی ہے۔ جو تھوڑی کسر رہ گئی ہے وہ اس مسالے میں پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں ماشاء اللہ جی، بہت زبردست دال گلی ہے جی۔ تھوڑی کسر باقی ہے، جب آپ مسالے میں اس کو بھونیں گے اس کے بعد پانی ڈالیں گے تو یہ دال بالکل کریمی ہو جائے گی۔ ابھی اس کو آپ جناب تھوڑا تھوڑا کر کے مسالے میں ڈالیں اور مسالے میں ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس طرح چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں میں نے جو آپ کی ابلی ہوئی دال تھی اس کو اس میں ڈال دیا۔ اس کو ہلا لیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس میں سے جو ابلا ہوا پانی ہے اس کو پھینکنا نہیں ہے۔ اگر پھینکیں گے تو دال کا جو ٹیسٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ ابھی آپ اس کو بھی ڈھانپ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، ہلکی آگ پہ تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپ دیں۔ ابھی 15-20 منٹ کے بعد یہ اتاریں گے ڈھکن اس کا۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زبردست قسم کی دال آپ کی تیار ہو چکی ہے۔ اس میں آپ تھوڑا سا اس میں خوشبو کے لیے آپ گرم مسالہ ڈالیں اور اس کے بعد اسی اور خوشبو کے لیے سبز دھنیا ڈال دیں اور تھوڑا سا اس کو ہلا دیں تاکہ یہ گرم مسالہ اور دھنیا اس میں مکس ہو جائے۔ اور پھر آپ کے پاس ادرک کاٹی ہوئی پڑی ہوگی چھوٹے چھوٹے سلائسز، اس کو اس میں ڈال دیں۔ اس کا بہت زبردست ٹیسٹ بنتا ہے جی۔ یہ دال کے ساتھ آپ یہ کچی ادرک ڈالتے ہیں تو اس میں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔
تقریباً جی آپ کی دال تیار ہو چکی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت ڈش آپ کی تیار ہو چکی ہے۔ ابھی یہ فائنل لک ہے اس کی، آپ بسم اللہ کریں، اللہ کا نام لیں اور اس کو کھائیں، اور ٹائم ملے تو اس طرح ضرور پکانا اور پکا کے اس طرح کھانا، اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا کہ جس نے ہم کو اپنی اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔